من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحبہ سائقہ امتیاز صاحبہ کو اور وومن یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تحفیظ و تقدیس کتب سماویہ پہ آپ نے اس سیمینار کا اہتمام کیا۔ میں خاص طور پر اپنی طالبات سے مخاطب ہوں کہ میں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 کا ایک حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ یہ مشرکین جن کی عزت کرتے ہیں، جو ان کی مقدسات ہیں، جو ان کے حتیٰ کہ جو ان کے بت ہیں، آپ لوگ ان کے بارے میں بھی کوئی برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ لوگ ان کے بارے میں کوئی بری زبان استعمال کریں گے تو وہ ری ایکشن میں، وہ رد عمل میں، وہ بھی آپ کے مقدسات کے بارے میں، آپ کی محترم ذات گرامی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ بھی غلط زبان استعمال کریں گے۔ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ دیگر مذاہب کی مقدسات کے بارے میں ہم نے کبھی غیر محتاط گفتگو نہیں کرنی، اور حیران کن یہ ہے کہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں کبھی کسی مسلمان نے دیگر مذاہب کی محترم کتابوں کو یا ان کی شخصیات کے بارے میں برے الفاظ نہیں بولے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب میں یا یورپ میں متعصب عیسائیوں کو یا یہودیوں کو کیا پرابلم ہے کہ کبھی وہ فرانس میں، کبھی کسی اور ملک میں وہ قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ اس کا ایک سبب ہے کہ ایک تو قرآن کریم نے واضح چیلنج دیا کہ قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ had it been from other than اللہ، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی تخلیق ہوتی تو آپ کو اس میں جا بجا تضادات نظر آ جاتے۔ تو گویا کتاب اللہ میں کوئی دو آیات آپس میں باہم متصادم نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں، قرآن کریم میں کوئی ایک ایسی چیز بیان نہیں کی گئی جس کو آج کا علم کہتا ہو کہ یہ خلاف واقعہ ہے، جس کو آج کی سائنس کہتی ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، بھئی تم نے یہ سورج کو نہیں دیکھا، یہ بھی اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند دہائیاں پہلے تک سائنس کہتی تھی کہ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور قرآن کہتا تھا سورج اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے۔ تو بہت سارے عیسائیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا تھا کہ سائنس کہتی ہے سورج کھڑا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ ہاں، اب سائنسدان مان گئے کہ سورج بھی اندیکھی منزل کی جانب سورج جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک فیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو علم جدید کہہ سکا ہو کہ یہ خلاف واقعہ ہے یا یہ غلط ہے۔ اچھا، اس وقت سے قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے کی پورے قرآن کے سارے دشمن کوشش کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں ایک بہت بڑا مستشرق ہے، عزیزان گرامی، مستشرق ہم اس کو کہتے ہیں جو پلا بڑھا مغرب میں ہو لیکن اسلامی علوم میں اس نے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔
اردو میں اس کو مستشرق اور انگریزی میں ہم اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے آرتھر جیفری، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے دا میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اور میں جس کتاب سے میں اب آپ کے سامنے اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس کی کتاب ہے دا قرآن ایز اے اسکرپچر، قرآن بطور ایک مذہبی کتاب۔ اچھا، اس کتاب میں اس سے دل کی بات اس سے سرزد ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ it is sometimes said that Christianity can exist without the New Testaments, but Islam certainly cannot exist without the Quran۔ تو یہ ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ جو ساری عمر قرآن میں تضادات ڈھونڈتا رہا، جو ساری عمر قرآن کے سینٹیکس میں اختلاف ڈھونڈتا رہا، اس نے لکھا کہ عیسائیت تو عہد نامہ جدید کے بغیر، انجیل مقدس کے بغیر شاید اپنا وجود باقی رکھ سکتی ہے، لیکن اگر مسلمانوں سے قرآن چھین لیا جائے تو اسلام باقی نہیں بچتا۔ تو ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے، یہ مغرب کی دشمنی ہے قرآن کریم کے ساتھ کہ قرآن میں اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ دو بہت بڑے اورینٹلسٹ ہیں، ایک تو امریکہ کا اورینٹلسٹ ہے ٹوری آف ییل، اور دوسرا برطانیہ کا اورینٹلسٹ ہے، اس کا نام ہے بیل آف ایڈمبرا اور ٹوری آف ییل۔ یہ دو بہت بڑے پچھلی صدی کے اورینٹلسٹ ہیں۔ یہ دونوں ملے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم قرآن میں تضادات ڈھونڈیں گے، اور انہوں نے پروپاؤنڈ کیا ایک اصول جس کو انہوں نے نام دیا دا پرنسپل آف ہائر کرٹیسزم، اور قرآن کی 6236 آیات میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایسی آیات کی نشاندہی کریں جو خلاف واقعہ ہیں، جن کو انسانی علم ٹھیک تسلیم نہیں کر سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی 6236 آیات میں سے کوئی 2 آیات بھی ایسی یہ نشاندہی نہیں کر سکے جو مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں، یا ایسی آیات جو کسی ایسی چیز کا پتہ دیتی ہوں جس کو آج کا علم قبول نہ کرتا ہو، یا کوئی ایسی آیات جو تاریخی طور پر ان آیات میں دی گئی معلومات غلط ثابت کر دی گئی ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سویڈن میں، ڈنمارک میں جو مغرب کے لوگ قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک طرح ان کا اعتراف شکست ہے کہ وہ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈھونڈ سکے جس کو وہ کہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہی ہم مسلمانوں کے لیے طمانینت کا سبب ہے۔ اور سائقہ صاحبہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سیمینار کا اہتمام کیا کہ بچیوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے۔ ایک اور آخری بات میں کہہ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں سے 315 کو کتابیں یا ان کو ریلیجس اسکرپچرز دیے گئے یا ان کو صحیفے دیے گئے۔ اب اس وقت ہمارے پاس بہت سارے صحیفے بھی موجود ہیں، مثلا پارسیوں کی کتاب اوستا ہے ہمارے پاس، ہندوؤں کے پاس پران ہیں، وید ہیں، توریت ہے، انجیل ہے۔ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 315 کتابوں یا صحیفوں میں سے قرآن محفوظ ہے۔ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا، آج تک یہ کتاب ویسے ہی محفوظ ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ کے میں اجازت لوں گا کہ تم کتنے قرآن جلاؤ گے؟ یہ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو لوگوں کے دل میں، سینے میں
محفوظ ہو جاتی ہے۔ سائقہ صاحبہ آپ جائزہ لیں، آپ کی یونیورسٹی میں 20 بچیاں ہوں گی جو حافظہ ہیں۔ قرآن تو ہمارے سینوں میں ہے۔ قرآن کے دشمن اس بات سے آگاہ رہیں کہ وہ قرآن کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکتے۔ ایک نسخہ جلا لیں گے، 2 نسخے جلا لیں گے، قرآن محفوظ رہے گا، اور جب تک یہ دھرتی ہے اس وقت تک قرآن محفوظ ہے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بے ہنر کو بھی یاد رکھا۔ شکریہ جی۔ میں عرض کروں کہ ہمارا رول اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا رول یہ ہے جو ان مسلمان بچوں نے سویڈن میں کیا، انہوں نے اعلان کیا، وہ عدالت میں گئے، عدالت نے کہا کہ یہ پرسنل لبرٹیز ہے، انہوں نے اگر قرآن جلایا ہے تو ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان بچوں نے کہا کہ ہم بھی پھر تورات اور انجیل جلائیں گے۔ وہ تورات اور انجیل لے کے آئے، پورا ویسٹرن میڈیا موجود تھا۔ انہوں نے تورات اور انجیل کو بھی انہوں نے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ بھی مقدس کتابیں ہیں، قرآن کریم ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کتابوں کو جلایا نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا تمانچہ تھا قرآن کریم کی توہین کرنے والوں کے لیے، اور یہ اتنا بڑا سبق تھا پوری دنیا کے لیے کہ مسلمان مذہبی منافرت کی بنیاد پر دیگر مذاہب سے یا دیگر مذاہب کے حاملین سے مسلمان نفرت نہیں کرتے۔ ہم سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، 1450 سال کی تاریخ ہے۔ ہم مسلمانوں میں کبھی کسی مذہب کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی گئی، اور ہمارا یہی مسلمان بچوں کا اور بچیوں کا اور مسلمان شہریوں کا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم تورات کا، انجیل کا، دیگر مقدسات کا، دیگر مذاہب کے مقدسات کا ہم احترام کرتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔